نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 61 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ انا ارسلنا کا بے شک بھیجا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا ڈرانے والا بشیرا خوشخبری سنانے والا و نذیرا اور ڈرانے والا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں ولن ترضى عنك اليهود ہرگز راضی نہیں ہو سکتے آپ سے یہود ولن نصارى اور نہ نصارى حتى تتبع ملتهم یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی دین کی قل آپ کہہ دیجئے ہدی اللہ بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ چکی ہے آپ کے پاس وہی اللہ کی طرف سے ما لک من اللہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اولئک یؤمنون بی وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر ومن یکفر بہ اور جو شخص انکار کرے اس کتاب کا فاولئک هم الخاسرون پس وہی لوگ ہیں خسارے والے۔ اس آیت کا ما قبل آیت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کی قباحتوں کا تفصیلاً ذکر تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی قباحتوں کا تفصیلی ذکر تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغموم اور رنجیدہ نہ ہوں اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے یہ یہود و نصارہ، آپ اس پر مغموم اور رنجیدہ نہ ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت کر دیا۔ جب پتھر سے زیادہ سخت کر دیا ان کے اندر تکبر بھی موجود ہے۔ جب تکبر بھی ہو دل بھی سخت ہو تو ایسے لوگوں سے اسلام اور ایمان کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ در حقیقت اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے حق کے بعد بالہدا معلوم ہوا یہاں حق سے مراد ہدایت ہے، بشیراً خوشخبری دینے والا، بشیراً خوشخبری دینے والا کن لوگوں کو؟ من اجاب الیہ جو آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، ان کو خوشخبری دینے والا ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری۔ ونذیرا اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔
کن کے لیے؟ من لم یجب الیہ، جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، تو ان کو ڈرانے والا کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس میں عجیب قسم کا نقطہ بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا، اس کے باوجود اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے، آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا فرض منصبی 100% ادا کر دیا۔ اس کے باوجود جو لوگ نہیں مانیں گے، ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب اگر ہم نے فلاں آدمی کو دعوت نہ دی، وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ نے دعوت دے دی، بس کافی ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ان کو دعوت دی پھر بھی وہ جہنم میں چلے گئے، کیا آپ نے حق ادا نہیں کیا؟ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، یہ در حقیقت اللہ کا مقولہ ہے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حین قالت الیہود، جبکہ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ سے اس وقت تک لا نرضى عنك حتى تتبع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اتباع نہ کریں ہماری شریعت کی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی اتباع کریں۔ اور آگے فرمایا، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ بے شک جو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یعنی وہی ہدایت معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے علاوہ جو باتیں کریں گے وہ گمراہی ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض والمحال اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی۔ یہ بتاتا جاؤں، یہاں ظاہراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ سنانا مقصود ہے ان معاندین کو جو عناد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ بظاہر حضور کو خطاب ہے، لیکن حضور کو سنانا مقصود نہیں ہے، ان معاندین کو سنانا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو سنانا مقصود ہوتا تو انہی کو خطاب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب دے دیا، وہ ایسے نااہل قسم کے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ بھی نہ گوارا سمجھا کہ میں ان سے خطاب کروں۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بالفرض والمحال، جو کہ ناممکن نہیں ہے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکی آپ کے پاس من العلم۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے یہاں علم سے مراد الوحی من اللہ، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اگر خدا نخواستہ بالفرض والمحال آپ نے ان کی اتباع کر دی تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اور اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی بتا دوں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم،
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسائل سلوک میں اس آیت سے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم میں ایک مسئلہ سلوک کو ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام کو چاہیے اس آدمی کے درپے نہ ہو جو اپنی اصلاح نہیں چاہتا، جو مرید اپنی اصلاح نہیں چاہ رہا تو مشائخ کو اور صوفیاء کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے درپے ہو کے اپنا وقت ضائع کریں۔ یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم سے مسئلہ مستنبط فرمایا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ غالباً تفسیر قرطبی میں کئی اقوال نقل کیے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ۔ ایک معنی یہ ہے یتلونہ حق تلاوتہ کہ وہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں جیسے کہ اس کی اتباع کا حق ہے، یتبعونہ حق اتباعہ، یہ تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے۔ اور غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایسی آیت پر جس کے اندر جنت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو وہ وہاں اللہ سے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ معنی یتلونہ حق تلاوتہ، لیکن یہ فرضوں کے علاوہ ہے۔ اور تیسرا قول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی یہ ہے ہم الذین یعملون، وہ لوگ جو محکم پہ عمل کرتے ہیں اور متشابہ کے درپے نہیں ہوتے۔ اور ایک قول یتلونہ حق تلاوتہ، ایک معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی قوانین تجوید کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غالباً روایات میں آتا ہے، علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ان کے پاس 40 آدمیوں کی جماعت آئی، ان میں سے 32 کا تعلق من الحبشہ اور 8 کا تعلق شام سے تھا۔ جب وہ آئے تو ان کے سامنے یہ قرآن، ان کے متعلق یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بی ومن یکفر بہ، اور جو شخص اس کتاب کا انکار کرے گا بس وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے عمل سے نعوذ باللہ من ذالک اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جو اس کلام اللہ کا تقاضا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ قرآن پہ عمل کرو، رسول اللہ کی زندگی پہ عمل کرو، یہ دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب کر دے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان دونوں چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔